الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله فلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. حضرات، یہ سورہ انبیاء کی آیات ہیں 26 سے 66 آیت نمبر 66 سے 70 تک، اور یہ اسی خطبے کا تسلسل ہے جو ہم نے پچھلے جمعہ میں جو سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا تھا. ابراہیم علیہ السلام دعوت کے نتیجے میں آگ کے اندر پہنچے، اور دعوت اللہ کا جو ان کا کام تھا اس کے اوپر میں نے پچھلے جمعہ میں بھی بات کی ہے کہ انبیاء کا اصل کام جو ہوتا ہے وہ صرف دعویٰ ہوتا ہے، اور یہ جو دعوت کا لفظ ہے اس کے آج کے دور میں معنی جو ہیں، اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ بدل دی گئی ہے. آج جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دعوت کا کام کرنا ہے، یو کے اندر ہم رہے تھے تو یہاں ہم نے دعویٰ کا کام کرنا ہے، تو اس کا لوگ کیا نتیجہ نکالتے ہیں کہ دعویٰ کا کام کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں کے سسٹم کو چینج کر دو. یعنی دعوت کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کا سسٹم بدل دو، یہاں کا جو نظام ہے اس کو چینج کر دو. تو یہ دعوت کا مطلب نہیں ہوتا. دعوت جو ہے سسٹم سے کوئی تعلق نہیں رکھتی، اس کا کام فرد کے ساتھ ہے. میں اس کے اوپر آج میں تفصیل سے بات کروں گا کہ امت مسلمہ نے غلطی کہاں کی ہے، ہم سے کہاں غلطی ہوئی ہے. جب تک آپ اپنی بیماری کو معلوم نہیں کریں گے کہ بیماری کیا ہے، اس وقت تک آپ اس کا علاج نہیں کر سکتے. تو مرض کا علاج کرنے سے پہلے مرض کی تشخیص جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے کہ پتہ چلے کہ مرض کیا ہے، پھر اس کے مطابق دوا آدمی دیتا ہے اور علاج ہوتا ہے. تو ہماری بیماری کیا ہے امت مسلمہ کی، غلطی ہم سے کیا ہوئی ہے اور کہاں ہوئی ہے، اس کی تشخیص ضروری ہے. ہمارے ہاں رواج یہ چل چکا ہے، چھوٹے اور بڑے میں، پڑھے لکھے اور ان پڑھ میں، ہر ایک کے اندر، کہ ہم بیماری کی تشخیص کے بغیر ہم علاج کرنا چاہتے ہیں، بیماری معلوم کیے بغیر ہم دوا دینا چاہتے ہیں اور دے رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ امت کی بیماریاں بڑھ رہی ہیں. تو جب تک آپ نبض پہ ہاتھ نہیں رکھیں گے اور بیماریوں کو معلوم نہیں کریں گے، تب تک آپ جو بھی علاج کرتے رہیں وہ مؤثر نہیں ہوگا، وہ علاج ضائع ہوتا رہے گا. انبیاء کا جو طریق دعوت تھا
قرآن مجید نے جگہ جگہ بیان کر دیا ہے، اور ان انبیاء میں سے ایک پیغمبر کا تذکرہ ہم یہ پچھلے 1-2 جمعوں سے ہم کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام، جو ابراہیم کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان سب کے وہ جد اعلیٰ ہیں، ان سب کے دادا ہیں، ان سب کے باپ ہیں۔ ان کے بعد آنے والا ہر پیغمبر جو ہے وہ حضرت ابراہیم کی اولاد سے ہوا ہے۔ کوئی ایسا نبی ابراہیم کے بعد نہیں آیا جو ان کی اولاد میں سے نہ ہو، ان کی نسل میں سے نہ ہو، تو اس لیے وہ جد اعلیٰ اور جد انبیاء کہلاتے ہیں، انبیاء کے باپ اور دادا کہلاتے ہیں۔ سورہ انبیاء کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ ایک پورا رکوع ہے جس کے اندر حضرت ابراہیم کی یہ بات بیان ہوئی ہے، اور اس میں سے اکثر آیات آپ پچھلے جمعوں میں سن چکے ہیں۔ ہم بات یہ کر رہے تھے کہ جب بتوں کو توڑ دیا ابراہیم علیہ السلام نے، اور قوم نے یہ کہا کہ یہ کس نے کیا ہے، تو بتایا گیا کہ ابراہیم نے کیا ہے، تو کہا بلاؤ اس کو۔ جب ابراہیم بلائے گئے تو انہوں نے یہ کہا کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو، انہی سے پوچھ لو کہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا ہے، یہ خدا ہیں، معبود ہیں، ان کو بتانا چاہیے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے اور کس نے کیا ہے۔ تو ثم نکسوا علی رؤوسہم، وہ لوگ سوچنے پر مجبور ہو گئے اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اس کا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ اے ابراہیم، آپ تو جانتے ہیں کہ ما ہؤلاء ینطقون، آپ کو تو پتہ ہے کہ یہ بول نہیں سکتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا افتعبدون من دون اللہ، تو اللہ کے سوا تم ان کی عبادت کرتے ہو، ما لا ینفعکم ولا یضرکم شیئا، جو تمہارے نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں، نہ بول سکتے ہیں۔ تو یہی مسئلہ تو میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ کر ہی نہیں سکتے، جو خود بول نہیں سکتے وہ اور کیا کر سکتے ہیں، جو بول نہیں سکتے، تو لہٰذا ان کی عبادت تم کیوں کرتے ہو؟ اُفِّلْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تمہاری عقل پر ہمیں حیرانگی ہے کہ تم خود جانتے ہو کہ ان کے اندر یہ قوت اور طاقت نہیں ہے، اس کے باوجود تم نے ان کو معبود بنایا ہوا ہے، تو افلا تعقلون، تو کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ کیا تم اس کو سمجھتے نہیں ہو؟ باطل کے پاس جب دلیل نہیں ہوتی تو وہ دھونس پر اور دھاندلی پر اتر آتا ہے، جبر پر اور ظلم پر اتر آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس دلیل کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، تو انہوں نے دھونس جمائی، ظلم اور جبر کا راستہ اختیار کیا، اور انہوں نے کہا کہ حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اگر تم نے اپنے سسٹم کو بچانا ہے، اگر تم نے اپنے اس طریقہ کار کو اور اپنے معبودوں کو اور اس کی پوجا کرنے والوں کو، اگر ان کو تم نے بچانا ہے تو پھر حرقوہ، ابراہیم کو جلا دو، اس کو جلانا پڑے گا اور ختم کر دینا ہوگا۔ وانصروا آلہتکم، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ معبود ہوتا ہے اپنے عبادت گزاروں کی مدد کرنے کے لیے، لیکن یہاں عبادت کرنے والے جو ہیں وہ مدد کر رہے ہیں خدا کی، اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اس کی حفاظت کے لیے ابراہیم کو جلایا جا رہا ہے۔ میں نے اشارہ کیا تھا پچھلے جمعہ میں بھی کہ پورے مسلم ورلڈ میں پاکستان واحد ملک ہے جو ایٹمی قوت ہے۔ ایٹم بم ہم نے بنایا تھا تاکہ ہماری قوم اور ہمارے ملک کی حفاظت ہو، لیکن ملک اور قوم کی تو وہ حفاظت کیا کرتا، ہم خود ایٹم بم کی حفاظت کر رہے ہیں، ہم اس کے محافظ بنے ہوئے کہ اس کو کس طرح بچایا جائے۔ تو جس نے ہماری حفاظت کرنی تھی اس کی حفاظت ہم کر رہے ہیں۔ یہ کڑیاں آپ ملاتے جائیں، اس لیے کہ اسلام سے پہلے کا جو دور ہے
آپ دنیا کی تاریخ کو، دنیا کی جو دعوتی تاریخ ہے، اس کو آپ دو قسم کے دوروں میں، ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں، ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ ایک دور وہ ہے جو اسلام سے پہلے تھا، وہ شرک کا دور تھا۔ دوسرا دور وہ ہے جو اسلام کے بعد شروع ہوا، یہ مادی دور ہے، یہ مادہ پرستی کا دور ہے۔ شرک کیا ہے؟ شرک کہتے کسے ہیں؟ شرک کی حقیقت کیا ہے؟ صرف دو لفظوں میں بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ مظاہر قدرت کی پرستش اور پوجا پاٹ کا نام شرک ہے، بس شرک اس چیز کا نام ہے۔ جو مظاہر قدرت ہے، یعنی جو قدرت کی نشانیاں ہیں، جن چیزوں کو قدرت نے بنایا ہے، ان چیزوں کی پرستش اور عبادت کرنے کا نام شرک ہے۔ اب چاہے کوئی کسی جن کی عبادت کرے، کسی فرشتے کی کرے، کسی پیغمبر کی کرے، کسی اور انسان کی کرے، چاند سورج اور ستاروں کی کرے، درختوں اور دریاؤں کی کرے، کسی آگ کی کرے، کسی چیز کی بھی وہ پوجا کرے، یہ سب مظاہر قدرت ہے۔ انسان کی پیدائش قدرت کا نمونہ ہے، جنات کی پیدائش قدرت کا نمونہ ہے، فرشتوں کی پیدائش قدرت کا نمونہ ہے، چاند سورج ستاروں دریاؤں اور آگ کی پیدائش قدرت کا نمونہ ہے۔ یہ سب مظاہر قدرت ہیں۔ تو شرک نام ہے مظاہر قدرت کی پرستش اور عبادت کا نام ہے، اسے شرک کہتے ہیں۔ یہ ایک دور تھا شرک کا، اور اس دور میں دعوت کا ٹارگٹ جو تھا، جو دعوت کا محور تھا، وہ یہی ٹارگٹ جو ہے وہ یہی شرک تھا، اور اس کا محور جو ہے وہ توحید تھی، شرک کے مقابلے میں، کہ لوگوں کو توحید بتائی جائے۔ اسلام کے بعد جو دور شروع ہوا، یہ دور مادہ پرستی کا دور ہے، مادیات کا دور ہے۔ مادہ پرستی کیا ہے؟ اس کو بھی آپ مختصر سمجھ لیں کہ جس زمانے میں سائنس نے ترقی نہیں کی تھی، اس دور میں لوگ سمجھتے تھے کہ جو سیارے ہیں، یہ جو ستارے ہیں، یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں، طاقتور لوگ ہیں، حکومت کے مالک ہیں، جن کے پاس اسلحہ اور قوت ہے، یا چاند سورج اور ستارے ہیں، تو یہ دنیا کا جو نظام ہے ان قوتوں کی وجہ سے چل رہا ہے، اور دنیا پر ان قوتوں کے اثرات ہیں۔ لیکن جب دوسرا دور شروع ہوا، سائنسی دور، تو سائنس نے ہر ایک چیز کی ریسرچ کر کے اس کا نتیجہ انسان کے سامنے رکھ دیا کہ سورج بہت بڑی نشانی ہے خدا کی اس دنیا میں۔ سائنس نے بتا دیا کہ سورج حکمران نہیں ہے۔ سائنس نے یہ بھی بتا دیا کہ چاند اور ستارے اس دنیا پر حکمرانی نہیں کر رہے، وہ اس دنیا کے سسٹم کا ایک حصہ ہیں، چھوٹا سا۔ اور سائنس نے ہی یہ ثابت کر دیا کہ باقی جتنی قوتیں اور طاقتیں ہیں ان کی حقیقت کیا ہے۔ تو جب ان تمام چیزوں کی قوت اور طاقت انسان کو پتہ چل گئی سائنٹیفک طریقے سے، تو لوگ اس کے گرویدہ ہو گئے۔ لوگوں نے اس چیز کو اختیار کر لیا کہ اب ہم اس کو اپنی زندگی کے اندر کیسے لے کر کے آ جائیں۔ اس کے ساتھ پھر میڈیا کا دور شروع ہوا، پرنٹ میڈیا کا اور الیکٹرانک میڈیا کا، اور پھر اس کے بعد انٹرنیٹ کا دور آ گیا۔ تو ان تمام چیزوں نے اس مادی تہذیب کو ہر انسان کے بیڈ روم تک پہنچا دیا، جس سے لوگ آگاہ نہیں تھے۔ اچھا، ایک بڑی عجیب بات یہ ہے کہ وہ جو شرک کا دور تھا وہ جبر کا دور تھا۔ مثلا اگر آپ شرک کے خلاف اٹھے ہیں دعوت دینے کے لیے، لوگ آپ کو قتل کریں گے، لوگ آپ کو آگ میں جلائیں گے، لوگ آپ کو مار دیں گے۔ وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ آپ کی آواز اس کے خلاف اٹھے، وہ ایک جبر کا دور تھا۔ لیکن یہ جو مادی دور ہے، اس میں اس طرح کا جبر نہیں ہے کہ ایک دعوت دینے والا اٹھے گا اور اسے گولی مار دی جائے گی یا اسے پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا۔ دعوت کا کام کرنے والے کو آج گولی نہیں ماری جائے گی۔ آج وہ جبر نہیں ہے جو دور شرک میں تھا۔ لیکن ہم نے مادہ پرستی کو
اتنا اختیار کر لیا ہے اور اس مادیت کو ہم نے اپنے اوپر اتنا سوار کر لیا ہے کہ ہم ذہنی طور پر خود ہی اس کے غلام ہو گئے ہیں. ایک جبر ہمارے اندر پیدا ہو گیا ہے، ہم اس کو چھوڑنا چاہیں بھی تو نہیں چھوڑ سکتے. میں چھوڑنا چاہتا ہوں تو میرا بیٹا مجھے نہیں چھوڑنے دے گا، وہ چھوڑنا چاہتا ہے تو اس کی ماں اسے نہیں چھوڑنے دے گی، وہ چھوڑنا چاہتی ہے تو اس کا خامد اسے نہیں چھوڑنے دے گا. یعنی ہمارا ہر فرد جو ہے اس مادہ پرستی کی جبر کے اندر خود مبتلا ہے، اور اس جبر کو ہم نے اپنے اوپر خود لاگو کیا ہے. اس زمانے میں دعوت کا ٹارگٹ شرک تھا، آج کے دور میں دعوت کا ٹارگٹ مادیت ہے. آج ہاتھوں سے بت بنا کر پوجے نہیں جاتے، آج وہ چیز نہیں ہے، آج مادہ پرستی کا زور ہے. اسلام کا جو طریق ہے دعوت کا اور انقلاب کا، انقلاب کسے کہتے ہیں؟ انقلاب کا نام ہے تبدیلی، ایک حالت کو دوسری حالت کے ساتھ بدل دینا، اس کو انقلاب کہا جاتا ہے. آج ہمیں انقلاب کا لفظ بڑا مشہور ہو گیا ہے اور بدنام بھی ہو گیا ہے. پاکستان کے اندر بھی انقلاب شروع ہے. تو انقلاب اس طرح نہیں آتے. میں آپ کو انقلاب کا مفہوم سمجھانا چاہتا ہوں، اور یہیں سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہماری غلطی کیا ہے، ہم نے کہاں غلطی کی ہے. اسلام کا طریقہ انقلاب انسانی زندگی میں عین وہی ہے جو نباتات کی زندگی میں درخت کی صورت میں پایا جاتا ہے. درخت اپنی ذات میں، ایک درخت جو ہے وہ ایک مکمل وجود ہے، مگر اس مکمل وجود کو ظہور میں لانے کے لیے عمل کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ بیج سے سیڈ جو ہے. ایک درخت کو وجود میں لانے کے لیے، ایک درخت کو ظاہر کرنے کے لیے عمل کا کام کا آغاز جو ہے وہ بیج سے ہوتا ہے. درخت کی شاخوں سے نہیں ہوتا، درخت کے تنے سے نہیں ہوتا، وہ بیج سے ہوتا ہے. اور یہی انسانی زندگی کے اندر بھی یہ ہوتا ہے. اصلاح کا عمل جو ہے وہ فرد کے انقلاب سے شروع ہوتا ہے، ایک شخص کے انقلاب سے، اور پھر ضروری تدریجی مراحل سے گزر کر مکمل انقلاب کی صورت وہ اختیار کرتا ہے. اس کے برعکس اگر آپ اصلاح کا عمل اجتماعی زندگی سے آپ شروع کریں تو وہ بالکل ایسا ہے جیسے گھوڑے کے آگے آپ گاڑی باندھ دیں. اور یہ چیز جو ہے غیر فطری طریقہ ہے اور خدائی منصوبے کے خلاف ہے. مثلا آپ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی اصلاح کروں، تو میں آپ سب کی اصلاح کر دوں اکٹھی، یہ ممکن نہیں ہے. ہر انسان کا مزاج الگ ہے، ہر انسان کی فطرت علیحدہ ہے، ہر انسان کی سوچ الگ ہے، ہر انسان کا علم جو ہے یا اس کی جو اپروچ ہے وہ الگ ہے. اصلاح کے لیے ضروری ہوگا کہ ایک ایک فرد کے اوپر محنت کی جائے، ایک ایک شخص کو ٹارگٹ کیا جائے، اور داعی کا یہ کام ہے کہ وہ یہ سوچے کہ یہ شخص کتنا علم رکھتا ہے اور کتنی عقل رکھتا ہے، میں اس کے ساتھ اس کے علم اور اس کی عقل کے مطابق بات کروں، اور یہ دوسرا شخص جو ہے وہ شاید اس سے زیادہ علم بھی رکھتا ہے، اس سے زیادہ عقل بھی رکھتا ہے، تو اس کے اوپر کام کرنے کا انداز کچھ دوسرا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ تمام انسانوں کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکتے چلے جائیں، ہر ایک کو ایک ہی آپ دوا دیتے چلے جائیں. نہیں، ہر ایک کا مرض الگ ہے. یہی انبیاء کا طریقہ کار ہے. پیغمبر علیہ السلام کے پاس ایک مریض آتا ہے، وہ کہتا ہے میں اسلام تو قبول کرتا ہوں لیکن میں زنا نہیں چھوڑ سکتا.
آپ مجھے اس کی اجازت دیں گے تو میں مسلمان ہو جاتا ہوں. تو آج کا داعی ہوتا تو کہتا دفع ہو جاؤ، ہمیں ایسے آدمی کی ضرورت ہی نہیں ہے، اسلام تمہارا محتاج نہیں ہے، جاؤ کام کرو. لیکن پیغمبر اکرم نے فرمایا ٹھیک ہے، ہمیں تمہاری شرط منظور ہے، لیکن تمہیں ہماری بھی ایک شرط ماننی ہوگی. اس نے کہا جی ٹھیک ہے، اگر آپ ہماری شرط مانتے ہیں تو ہم آپ کی مان لیتے ہیں. کہا تم جھوٹ کبھی نہیں بولو گے. کہا ٹھیک ہے. اب یہ جو پیغمبر کے ساتھ شرط باندھ کے آیا جھوٹ نہ بولنے کی اور ہمیشہ سچ بولنے کی، اس شرط نے اس سے زنا چھڑوا دیا. یہ ایک ایسی شرط تھی کہ اس نے زنا چھڑوا دیا کہ بھئی اگر دوبارہ نبی کے پاس جاؤں گا وہ پوچھیں گے زنا کیا کہ نہیں کیا. اب میں نے تو وعدہ کیا جھوٹ نہیں بولنا. اب اگر میں سچ بولتا ہوں کہ کیا ہے تو اسلامی سسٹم کے اندر وہ ایک سسٹم ہے، وہاں زنا کاروں کے لیے ایک سزا موجود ہے، تو مجھے تو سزا مل جائے گی. اور اگر میں اپنی بات چھپاتا ہوں تو یہ تم نے جو وعدہ کیا ہے اس کے خلاف ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ یہ جو نسخہ اس کے لیے نبی علیہ السلام نے تجویز کیا تھا یہی نسخہ ہر شخص کو دیا جاتا. نہیں، حضور نے اس کی عقل کو اور اس کے علم کو، اس کی اپروچ کو سمجھا اور اس کے مطابق اس کے لیے نسخہ تجویز کیا. ہر شخص کے اوپر اس کے مزاج، اس کے ذہن اور اس کی عقل کے مطابق کام کیا. تو اس لیے اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ تمام انسانوں کا جو مجموعہ ہے یکدم اس کی اصلاح ہو جائے میرے لیکچر سے، میری تقریر سے، میرے خطبے سے، میری دعوت سے، تو یہ فطرت کے خلاف ہے، خدا کے منصوبے کے خلاف ہے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا. داعی کو محنت کرنی ہوگی ایک ایک فرد کے اوپر. موجودہ مسلم دنیا میں ایک عجیب و غریب منظر ہم دیکھتے ہیں. پچھلے کئی سو سالوں میں بڑے بڑے انقلابی رہنما اٹھے اور انہوں نے بڑی ہنگامہ خیز تحریکیں چلائی اور مسلمانوں نے اپنی جان اور مال کی قربانی دی ان تحریکوں کے اندر، اور بڑا شور تھا، بڑا زور تھا ان تحریکوں کا. تمام تر تحریکیں اپنی زبردست قوت اور اپنی ہنگامہ خیزی کے باوجود خبث اعمال کا شکار ہو گئی، ناکام ہو گئی، اور ان کا کوئی بھی مثبت نتیجہ ملت اسلامیہ کے حصے میں نہیں آیا. سب سے پہلے دنیا کے اندر مغربی استعمار کے خلاف ایک تحریک اٹھائی گئی. مغربی استعمار کون تھا؟ جہاں آج ہم بیٹھے یہ تھے، فرانس تھا، کچھ ایک دو ملک اور تھے. یہ پوری دنیا پہ چھائے ہوئے تھے، پوری عرب دنیا پر یہ چھائے ہوئے تھے اور ایشیا کے اوپر یہ چھائے ہوئے تھے. چنانچہ ان کے خلاف ایک تحریک اٹھی کہ مغربی استعمار کی غلامی سے نجات حاصل کی جائے اور ان مغربی بدیسی حکمرانوں کو یہاں سے نکالا جائے. یہ تحریک چلی اور اسی تحریک کے نتیجے میں پاکستان بھی بنا، ہندوستان تقسیم ہوا، دوسرے ملک بھی تقسیم ہوئے، عرب ملک بھی تقسیم ہوئے، اور اسی کے نتیجے میں اسرائیل بھی قائم ہوا. مجھے یہاں ایک جملہ کہنے دیجئے، شاید آپ کو اختلاف ہو، لیکن میری ریسرچ اور تحقیق یہ ہے اور میں ایمانداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ میں یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. اسرائیل کو برطانیہ اور امریکہ نے نہیں بنایا، اسرائیل کو ہم نے بنایا ہے. پہلے ہم یہ سنتے تھے کہ 50% برطانیہ کا حصہ ہے اسرائیل بنانے میں اور 50% مسلمانوں کا ہے. لیکن اگر آپ ریسرچ کریں، تحقیق کے اندر جائیں تو 99% حصہ مسلمانوں کا ہے اور 1% برطانیہ کا ہے اسرائیل کو بنانے میں. آج ہم امریکہ کو گالی دیتے ہیں اور برطانیہ کو گالی دیتے ہیں کہ انہوں نے امت مسلمہ کے وجود پر ایک پھوڑا قائم کر دیا ہے.
عرب حکمرانوں کے وہ معاہدے آج انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہیں. آپ جائیے انٹرنیٹ کے اوپر سرچ کیجئے اور دیکھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ عرب حکمرانوں نے خود دعوت دی. یہ جو ہولوکاسٹ کا نظریہ ہے، یہ کس نے کیا تھا؟ مسلمانوں نے کیا تھا. یہودیوں پر جو ظلم ہوا تھا، یہ کیا فلسطینیوں نے کیا تھا؟ عربوں نے کیا تھا؟ مسلمانوں نے کیا تھا؟ نہیں، یہ ہٹلر نے کیا تھا، یہ جرمنی نے کیا تھا، یہ یورپ نے کیا تھا. ایشیا نے اور مڈل ایسٹ نے نہیں کیا تھا. یہودیوں پر ظلم جو ہوا وہ یورپ کی سرزمین پر ہوا اور یورپین بادشاہوں نے کیا اور جابروں نے کیا. تو اب اگر ان کے ظلم کا آپ ان کو اچھا بدلہ دینا چاہتے ہیں کہ کل ان پر ظلم ہوا تھا، آج ان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، تو جرمنی نے اگر ظلم کیا تھا یہودیوں پر، تو اسرائیل مڈل ایسٹ میں بننا چاہیے تھا یا یورپ میں بننا چاہیے تھا؟ ظلم تو انہوں نے ڈھایا تھا، جگہ مڈل ایسٹ کی دے دی گئی ان کو. کیوں؟ اس لیے کہ عرب بادشاہوں نے، عرب سرداروں نے، عرب حکمرانوں نے اور بڑے بڑے جو خاندان تھے قبائلی سسٹم میں، انہوں نے خود ان کو یہ کہا کہ یہ جگہ ان کو دی جائے اور ان کے اوپر جو ظلم ہوا ہے اس کا مداوع کیا جائے. تو خیر یہ ایک لمبی داستان ہے. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک تحریک اٹھی مغربی استعمار کے خلاف، بڑی زبردست تحریک تھی. اس تحریک کے نتیجے میں یہ لوگ عرب سے بھی نکل گئے، یہ لوگ ہندوستان سے بھی نکل گئے، ہندوستان بھی تقسیم ہو گیا، عرب ملک بھی تقسیم ہو گئے. نتیجہ تحریک بڑی زبردست تھی. تحریک کے نتیجے میں مغربی استعمار نکل گیا، لیکن جب تحریک رکی تو معلوم ہوا کہ مسلمان ملکوں کے اوپر جو حکمرانی کا مقام ہے اس پر وہ لوگ فائز ہو چکے ہیں جو لوگ مغربی استعمار کے ایجنٹ ہیں، جو مغربی استعمار کے سسٹم کا حصہ ہیں. تحریک کن لوگوں نے چلائی ان کو وہاں سے نکالنے کے لیے، اور تمہارے ملکوں کے اوپر کون حکمران بنے؟ یہ تحریک ختم ہوئی تو پتہ چلا. پھر کیا ہوا؟ پھر ان حکمرانوں کے خلاف تحریکیں اٹھی کہ اب یہ جو مغربی ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہاں سے ہٹایا جائے اقتدار سے. اس کی ایک زندہ مثال میں آپ کو دوں گا. بات شاید کچھ دوستوں کو اچھی نہ لگے، لیکن یہ بات صحیح ہے. اخوان المسلمون نے مصر کے اندر ایک قدم اٹھایا. شاہ فاروق کی حکومت تھی. شاہ فاروق کو حکومت سے ہٹایا اور اس کی جگہ پر کس کو لایا گیا؟ جمال عبد الناصر کو. اخوان اور جمال عبد الناصر ایک تھے، دونوں کی مشترکہ قوت سے شاہ فاروق کا تختہ الٹا گیا، اور اخوان کو یہ امیدیں تھیں کہ جمال عبد الناصر سسٹم کو درست کرے گا. لیکن جب ناصر برسر اقتدار آ گیا تو ظاہر ہے کہ اس کی تربیت اسی سسٹم میں ہوئی تھی، تو اس نے بھی وہی طریقہ کار اختیار کیا. اب اخوان المسلمون نے جمال عبد الناصر کی مزاحمت کی، اس کے خلاف اٹھے. نتیجہ کیا ہوا؟ کسی کو گولی مار دی گئی، کسی کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا، کسی کو جیل میں ڈال دیا گیا. یہ نتیجہ کیوں سامنے آیا؟ تباہی کا. اگر آپ دور شرک کو دیکھیں، اسلام سے قبل کا جو دور ہے جس میں انبیاء نے تحریکیں اٹھائی ہیں، اگر آپ اس دور کو دیکھیں تو
تو اس دور میں ملت کی اجتماعی تباہی کا یہ منظر نہیں تھا جو آج مادیت کے دور میں امت مسلمہ کی اجتماعی تباہی کا منظر ہمارے سامنے ہے. یہ اس وقت نہیں تھا، حالانکہ وہ جبر کا دور تھا. آپ جانتے ہیں ایسا کیوں ہے؟ آپ کو معلوم ہے ایسا کیوں ہے؟ میں غلطی بتا رہا ہوں آج آپ کو کہ ہم نے غلطی کیا کی ہے، اس غلطی کو سمجھیے. فرق یہ ہے کہ انہوں نے جو آواز اٹھائی اور جو دعوت کا کام کیا انبیاء نے اور انبیاء کے متبعین نے، ان کے ساتھیوں نے، وہ فرد کے اوپر محنت کی، سسٹم کو نہیں للکارا. جب آپ کسی موجودہ سسٹم کو للکاریں گے پھر آپ کی خیر نہیں ہے، اور یہ طریقہ غیر فطری ہے. مثال کے طور پر مکے میں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ایک دوسرے صحابی ہیں، انہوں نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ ہماری تعداد اس وقت 350 ہے اور ہم مشرکین مکہ کے ساتھ ٹکرانا چاہتے ہیں، آپ ہمیں اجازت دیجئے، ہم ان سے لڑنا چاہتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ مکے میں مسلمانوں پر کتنا ظلم ہو رہا تھا. تو لوگوں نے اجازت مانگی، اور 350 کا جو عدد ہے یہ اس زمانے میں ایک بہت بڑا لشکر ہوا کرتا تھا. یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں، اس لیے کہ بدر میں جب لڑائی ہوئی تو وہاں بھی تقریباً اسی کے لگ بھگ تعداد تھی. تو کہا ہم 350 ہیں، ہم لڑنا چاہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس سسٹم کو چلنے دو، ابھی ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم اس کو للکاریں. ابھی ہمیں کچھ اور کام کرنا ہے، ابھی اور کچھ محنت کرنی ہے. اور پھر جب آپ مدینے میں جاتے ہیں، اور یہ جو بدر کی لڑائی ہوئی، ہمارے خطیب گا گا کر اس کے فضائل تو بیان کرتے ہیں لیکن حقیقت کبھی نہیں بتائی کہ بدر کیوں ہوا. بدر رسول اللہ کی مرضی سے نہیں ہوا، پیغمبر نے پیش قدمی نہیں کی، بلکہ قافلے کو بچانے کے لیے ابو جہل اور اس کا لشکر مکے سے نکلا تھا. اس کو بتایا گیا کہ تمہارا قافلہ خیریت سے آ گیا ہے، مسلمانوں نے اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا، لہذا تم واپس چلے جاؤ. تو ابو جہل نے کہا نہیں، ہم اب نکل آئے ہیں، اب ہم مسلمانوں کو کچل کر ہی چھوڑیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبوراً دفاع کے لیے آپ نکلے. آپ بدر میں سسٹم کو للکارنے نہیں گئے تھے، بلکہ آپ اپنے آپ کو اور امت مسلمہ کے وجود کو بچانے کے لیے گئے تھے. اچھا، پھر آپ بدر کے تذکرے ہوتے ہیں، احزاب کے تذکرے ہوتے ہیں، فتح مکہ کے تذکرے ہوتے ہیں، تبوک کے تذکرے ہوتے ہیں، احد کا ذکر کیوں نہیں ہوتا بھائی؟ بدر کے بعد احد ہوئی تھی، جہاں مسلمان پٹے ہیں، جہاں مسلمان پٹے ہیں، اور جہاں پیغمبر کے دانت شہید ہوئے ہیں، جہاں پیغمبر کو زخمی کیا گیا ہے. اس جنگ کا تذکرہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہاں ہم نے مار کھائی تھی نا. تو اپنی مار کون بتاتا ہے؟ ہم اپنی فتح کے کارنامے دنیا کو بتاتے ہیں، لیکن جہاں ہم پٹے اور وہ جو پٹے ہیں تو وہ ہماری کوئی کمزوری تھی، اپنی کسی کمزوری کی وجہ سے ہم نے مار کھائی. تو جب ہم یہ بتائیں گے احد کا تذکرہ کر کے کہ احد میں ہم نے مار کھائی تھی، تو لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ مار ہم نے کیوں کھائی تھی، اس کی مار کی وجہ کیا تھی. تو وہ ہمیں اپنی غلطی بتانی پڑے گی، اور ہم اپنی غلطی بتانا نہیں چاہتے، ہم اس کو چھپانا چاہتے ہیں. تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ مغربی استعمار کے خلاف خونی جدوجہد اٹھی، تحریک چلائی گئی. تحریک کے نتیجے میں استعمار چلا گیا، لیکن استعمار کے ایجنٹ قابض ہو گئے. ایجنٹوں کے خلاف تحریک اٹھی تو کسی کو گولی ماری گئی، کسی کو جلا وطن کیا گیا، کسی کو پھانسی دی گئی. اور ابھی یہ عمل جاری تھا
ان مسلمان حکمرانوں کو مسند اقتدار سے ہٹانے کا کہ خبر آ گئی کہ میڈیا کا دور شروع ہو گیا ہے، اور ابھی اس مغربی میڈیا کا توڑ ہم سوچ رہے تھے کہ دنیا انٹرنیٹ کے دور میں داخل ہو گئی، اور جو چیز ہم اپنی بیوی کو اور ہم اپنے بچوں کو نہیں بتانا چاہتے تھے وہ مغربی میڈیا نے اور انٹرنیٹ نے ہمارے بیوی بچوں کے بیڈ روم میں پہنچا دی۔ تو کوئی مسلمان کا گھر جو ہے اس برائی سے محفوظ نہیں رہ سکا۔ آج شرک کا دور نہیں، آج اس مادہ پرستی کا دور ہے جو تمہارے گھروں کے اندر ناچ رہی ہے۔ تم چاہو کہ تمہارے گھر کے افراد اس چیز سے بچ جائیں، تم پھر بھی نہیں بچا سکتے، وہ اس طریقے سے تمہارے گھروں میں گھسی ہے۔ یہ مادہ پرستی ہے، یہ مادہ پرستی ہے، اور آج اس کا دور ہے۔ انبیاء کا دور اسلام سے قبل شرک کا دور تھا، دعوت توحید کے ذریعے سے شرک کو ٹارگٹ کیا گیا، اور آج دعوت اسلامی کے ذریعے سے اس مادیت کو اور مادہ پرستی کو ٹارگٹ کیا جائے گا۔ آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ مادیت ہے، اور وہ یہ مادہ پرستی ہے۔ لیکن بھائی آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو سیاسی نظام ہے اسلام کا، خلافت راشدہ کے بعد اس سیاسی نظام میں گڑبڑ تو بنو امیہ کے دور میں شروع ہو گئی تھی، اور بنو امیہ کے دور سے لے کر 19ویں صدی کے مسلم حکمرانوں تک یہ سیاسی گڑبڑ موجود رہی۔ لیکن 19ویں صدی تک، اس سے پہلے جتنے بھی مصلحین امت آئے، جتنے بھی علماء اور مجتہدین آئے، انہوں نے کیا کیا؟ کیا انہوں نے بنو امیہ کے سسٹم کو للکارا؟ کیا انہوں نے بنو عباس کے سسٹم کو للکارا؟ کیا انہوں نے ہندوستان میں مغلوں کے سسٹم کو للکارا؟ کیا انہوں نے ترکی خلفاء کے سسٹم کو للکارا؟ نہیں۔ اس میں احمد بن حنبل ہیں، اس میں ابو حنیفہ ہیں، اس میں مالک اور شافعی ہیں، اس میں ابن تیمیہ ہیں، بڑے بڑے نام ہیں۔ ان میں سے کسی نے بھی موجودہ سسٹم کو نہیں للکارا، بلکہ فرد کی اصلاح اور اس کے دل کی تبدیلی کے اوپر کام کیا۔ انہوں نے، صوفیاء نے، علماء نے، مجتہدین نے، محدثین نے، ہر ایک نے اپنے اپنے طریقے سے ایک فرد کی، انسان کی اصلاح کا اور اس کی تربیت کا کام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اور بلکہ قرآن کی ایک آیت ہے کہ جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں انقلاب نہیں آیا، الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ جو قلب سلیم لے کر نہیں آیا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو پورے انسانی جسم کی اصلاح ہو جائے گی، اور اگر اس کے اندر خرابی آ جائے تو پورا انسانی جسم خراب ہو جائے گا۔ الا وہی القلب، سن لو وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے۔ تو پیغمبر کیا بتا رہے ہیں؟ کہاں انقلاب آنا ہے، کہاں تبدیلی کرنی ہے؟ انسان کے دل پر۔ اب یہ جو انسان کا دل ہے، کیا یہ سیاسی نظام کے اندر ہوتا ہے؟ کیا یہ دل حکمرانوں کے محلات میں رہتا ہے؟ کیا یہ دل ملک کے سسٹم میں رہتا ہے؟ کیا یہ دل معاشرے کے اندر رہتا ہے؟ نہیں، یہ دل انسان کے وجود کے اندر ہے، انسانی جسم کے اندر ہے، ایک ایک فرد کے اندر ہے۔ لہذا دین اسلام کا فطری دعوت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک ایک فرد کے دل کے اوپر محنت کریں گے، آپ اس کی اصلاح کریں گے۔ جب فرد بدلے گا انسان بدلے گا، جب انسان بدلے گا معاشرہ بدل جائے گا، جب معاشرہ بدلے گا سسٹم خود بخود بدل جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سسٹم نہیں تبدیل کیا، نبی علیہ السلام نے انسان تبدیل کیے، فرد کو تبدیل کیا۔ جب فرد تبدیل ہوا تو انسانوں کا، صالح انسانوں کا ایک معاشرہ وجود میں آیا، اور جب معاشرہ بن گیا سسٹم خود بخود بدل گیا۔ یہ ہے فطری طریقہ،
آج پاکستان میں انقلاب کے نعرے ہیں. پاکستان ہو یا مصر ہو، ترکی ہو یا دنیا کا کوئی ملک مسلمانوں کا، پھر جتنے بھی آپ سسٹم کو للکار کر انقلاب کے راستے آپ نکالیں گے، وقتی طور پر اگر آپ کو کچھ کامیابی حاصل ہو بھی جائے تو آپ کا یہ نظام دیر پا نہیں ہوگا، یہ دھڑام سے نیچے آئے گا. اور مجھے کہنے دیجئے ایک مثال ایران کی کہ وہاں کے لیڈر خمینی نے اپنے افراد کی اصلاح کی، اپنے افراد کی تربیت کی، جس کو ہمارے اہل سنت کی اکثریت جنہیں کافر کہتے ہیں. مجھے اس سے بحث نہیں وہ کافر ہے یا مسلمان ہے، اس کو چھوڑ دیجئے بحث کو. میں انقلاب کی آپ کو بات سمجھا رہا ہوں کہ اس شخص نے اپنے قوم کے افراد کے اوپر محنت کی، ان کے دلوں پر تربیت کی، دلوں کی. نتیجہ یہ نکلا کہ انقلاب آیا ایران میں، اور آج 32-33 سال گزر جانے کے باوجود وہ انقلاب قائم ہے، وہ چل رہا ہے. ہمیں نہیں معلوم آئندہ کتنا چلے گا، لیکن 30-32 سال ایک بہت بڑا عرصہ ہے. خلافت راشدہ صرف 30 سال رہی تھی، جس کو صحابہ نے قائم کیا تھا. تو یہ ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے 30-32 سال کا. تو جب آپ انسانوں کی اصلاح کریں گے، جب آپ لوگوں کے دلوں پر محنت کریں گے، اور اس طریقے سے جب لوگ بدلیں گے، معاشرہ بدلے گا، اور اس کی تبدیلی میں جو انقلاب آئے گا وہ دیر پا ہوگا. لیکن جس انقلاب کو آپ فرد کی تبدیلی کی بجائے آپ حکومت کے سسٹم کو چینج کرنے سے اور اوپر سے جو آپ انقلاب لانا چاہتے ہیں، وہ بالکل اسی طرح ہے جیسے درخت کی مثال میں نے شروع کے اندر دی. اور یہ مثال میری نہیں، یہ مثال قرآن نے دی ہے. کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء. ایمان اور مومن کی مثال ایک درخت کی طرح ہے کہ جس کی جڑیں زمین کے اندر گھسی ہوئی ہیں اور جس کی شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہے. تو یہ اس طرح ہے کہ جیسے آپ انقلاب اور تبدیلی کا عمل جو ہے وہ درخت کے بیج کے بجائے آپ درخت کی شاخوں سے شروع کریں. اور بھائی جب تک بیج تبدیل نہیں کریں گے تو شاخیں کاٹنے سے تو وہی درخت رہے گا اور وہی ٹہنیاں اور شاخیں اس کی نکلتی رہیں گی. لیکن جب آپ اس کا بیج جو ہے وہ بدل دیں گے تو اس کی جگہ نیا درخت اگے گا. جب آپ انسان کے دل میں ایمان اور صالح اعمال کا بیج ڈال دیں گے تو یہاں سے وہ درخت کھڑا ہوگا کہ جس کی جڑیں زمین میں اور جس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوں گی. اور اگر آپ انسان کے دل پہ محنت نہیں کریں گے تو پھر خس و خاشاک اگیں گے اور آپ ان کو کبھی بچا نہیں سکتے. تو میں معلوم نہیں کہ آج میں اپنی بات آپ کو سمجھا سکوں یا نہیں، لیکن میری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ سسٹم کی تبدیلی سے، نظام کے بدلنے سے انقلاب نہیں آیا کرتے. انقلاب آتے ہیں انسانوں کے دلوں کو تبدیل کرنے سے، اور یہی انبیاء کا اور ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا. باقی آئندہ انشاءاللہ تعالی. خدا الحمدللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
Respected brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi. A very important topic, I understand, Mufti Sahab started last week. It affects us all, affects all the Muslims globally. It began with the narration, as mentioned in different places in the Holy Quran, of Hazrat Ibrahim alayhi salam. And he recited the ayahs from Surah Al-Anbiya chapter 21, verses 66 to 70. He mentioned that he had covered the other ayahs relating to this topic last week. Regrettably, I was ill and I was not here last week. But to recap the whole context of Hazrat Ibrahim alayhi salam, as we know that he was the son of Azar, who used to produce statues. Statues were then worshipped. He used to sell those, and those were worshipped. Hazrat Ibrahim alayhi salam in his childhood used to play with these statues made by his father, and he used to kick around with them. That's how he was brought up. And he, as he was enlightened and guided, he began to question the worshipping of these idols. He knew that they meant nothing, he knew that they could do nothing, and so on. So one day when there was a festival and everyone had gone away, he had warned his community that he wished to teach them a lesson. And therefore he broke all these idols or statues that were worshipped by the community, except one, and that is the largest one. And it is understood that the axe with which he broke all the statues of the idols, he put that axe on the shoulder of this biggest statue or the biggest idol. So when the members of the community came back and they saw their gods with a small sheep, being all broken up into bits, they were obviously very distressed. And they wanted to find out who is responsible for this catastrophe. And then someone mentioned about Ibrahim alayhi salam, and he had threatened to do something. So they called him and they asked him who had done it. And so in order to confound the people asking and posing this question, he said that, look, why don't you ask this largest idol of them all? Maybe he has done it. Ask him. So they replied that, utterly confounded, that you know that these idols and statues do not talk. So he said, then, wow on you. How can you be worshipping these objects that cannot speak for themselves? How can they guide you? How can they be of any benefit to you? So it's a long narration, and nevertheless, as we know that the sentence was passed that Ibrahim alayhi salam be thrown in the fire, and when he was thrown in the fire, Allah subhanahu wa ta'ala commanded the fire to be cool and safe for Ibrahim alayhi salam. But from this, the issues we are taking is that the methodology of the prophets in doing dawah or doing productive work on the community. Rasul Akram sallallahu alaihi wasallam, when he began to preach, in the Kaaba were housed 360 idols. Do you know he did not remove the idols? In fact, he prayed in the Kaaba while it was surrounded with these idols, 360. He waited until a time. So the point is that the prophets and messengers of Allah, they worked on the individuals. They did not readily change the system. And when an individual is changed, then a unit of the society is changed. And society
or towns or cities are made up of these individual family units. When the units become righteous, then society as a whole collectively becomes righteous. So Mufti Sahib mentioned that the problem in the times of the prophets before Islam was shirk or polytheism, that is worshipping the manifestations, that is the created things of Allah subhanahu wa ta'ala. Everything was worshipped. Trees were worshipped, air was worshipped, water was worshipped, sun was worshipped, moon was worshipped, you name it, and they were worshipped. Human beings were worshipped. So Allah subhanahu wa ta'ala sent His last messenger to train us, to bring about this revolution within each individual. This revolution within each individual, that these objects that are created are not worthy of worship. Worthy of worship is the Creator Himself, and there is only one Creator. Everything else is created. So this revolution must occur within each individual. What is this revolution? As we read in the Holy Quran in Surah Al-Shams, chapter 91 verses 7 to 8, وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. By the soul that we have perfected, and in it we have planted the criteria. So all of us, we all have this nafs al-lawwama. Nafs al-lawwama, it is generally said that the focal point is the heart. And that is why heart or qalb is repeated again and again in the hadith and the Quran. So when we commit a sin, as the Holy Prophet ﷺ mentioned, there is a black spot on this heart. If we repent, it goes away. If we don't, then the whole heart is blackened. And when it's blackened, then our conscience is killed. It's like having a car with the battery and the lights, everything is there. We switch it on and the light is on, but the lens is painted black. So that conscience has died. That conscience becomes inactive. It's many dimensions of this I mentioned. The universe around us was worshipped because people thought that it's the universe itself that is eternal. In our times, one of the greatest scientists of our time, Stephen Hawking, he said, the greatest discovery of our time is that we have discovered that this universe is an expanding universe. If the universe is an expanding universe, therefore it must have a starting point. As the Holy Quran says in Surah Al-Anbiya chapter 21 verse 30, that don't you see how the heavens and the earth were joined together and we split them asunder? And we read in Surah Al-Zariyat, it is Allah who created the universe with His mighty power, and it is He who is gradually expanding it. So the point is, if it's expanding, it must have had a starting point, therefore it cannot be eternal. So, eternal, without beginning, is only one, and that is the Creator. So the point is, again it leads us to the point and the reason why, what is the reason for the downfall of the Muslim Ummah today universally. So we know, don't we, that Muslims, and due to reasons I mentioned before, were left behind in education, in sciences. They led the world in science and education for 1,000 years. In fact, it was the Muslims who laid the foundation of the knowledge in the West. They used to send their children to Cordova, and they used to learn Arabic. And they used to come back, Ronald Reagan, he said that when they were speaking in Arabic, the clergy said they should not be allowed to talk in Arabic in the churches because they spoke Arabic. Regrettably, Muslims were defeated in Spain, and the scholars and the scientists, they went to the Muslims' land, they were disarmed, they came to Eastern Europe, and they did the translation work, and they brought this educational and scientific culture to this country. Regrettably, the time is exhausted. We'll continue from this point onwards next week, inshallah. After the